السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکسفام کے ساتھ میں ہوں فضل ایوبی۔ ناظرین، آج جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے وہ ہے 114B اور فیک انوائسز، کیونکہ ایف بی آر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 50 ارب سے زائد کا فراڈ ہوا ہے فیک انوائسز پر۔ یہ کیوں ہوا؟ سسٹم میں کیا گڑبڑ تھی؟ کیا وجوہات تھیں؟ کیا ڈپارٹمنٹ کی غلطی تھی؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ دوسرا، 114B پر 80 لاکھ سے زائد لوگوں کو نوٹسز کیے جا چکے ہیں۔ کیا واقعی 80 لاکھ لوگوں میں سے 40 لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے؟ اس پر آج گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عمر اقبال خواجہ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ماہر ٹیکس امور ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے رانا محمد آصف صاحب، آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ماہر ٹیکس امور ہیں۔ اور لائن پر مجھے جوائن کر رہے ہیں رضا اشفاق شیخ صاحب، آپ چیف ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے۔ رضا صاحب السلام علیکم۔ سر، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ اسٹرائپ سسٹم کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا اور آپ نے یہ کیوں بنوایا تھا؟ جی بہت شکریہ ایوبی صاحب۔ تو آپ نے جو یہ پوچھا کہ یہ اسٹرائپ سسٹم کیا ہے، کہ ہم نے جو سیلز ٹیکس سائٹ پہ مختلف سسٹمز اس مقصد کے لیے بنائے کہ ہم فیک اور فلائنگ انوائسز کو کنٹرول کر سکیں، تو اس کے لیے ہم نے یہ جو تاریخ ہے اس کی پہلے اسٹار سسٹم بنایا، پھر ہم نے اس کے لیے کریسٹ سسٹم بنایا۔ تو ان تمام سسٹمز کو بنانے کے بعد جو مسئلہ اس وقت ہمیں درپیش تھا کہ رجسٹرڈ پرسنز تھے وہ میں یہ کہتے تھے کہ جی یہ جو آپ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے انوائس کی، یہ ریئل ٹائم میں نہیں ہو رہی۔ اور دوسرا میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جو ڈیٹا کی کراس میچنگ کی وجہ سے جو مس میچنگ آتی تھی، اس کا جو نتیجہ تھا وہ ریونیو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس میں کچھ ڈیٹا کی مس میچنگ آ جاتی تھی۔ ان دو بنیادی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے 2016 میں ہم نے ایک اسٹرائپ سسٹم انٹروڈیوس کیا۔ اس اسٹرائپ سسٹم میں ہم نے جو ڈیٹا کی مس میچنگ تھی رجسٹرڈ پرسنز کے درمیان، جو ڈیٹا کی مس میچنگ ہوتی تھی اس وجہ سے کہ جب سپلائر اپنا ڈیٹا خود فیڈ کرتا تھا اور بائر اپنا ڈیٹا خود فیڈ کرتا تھا، تو غلطی کی وجہ سے ایک مس میچنگ تھی۔ تو اس بات کو ہم نے مکمل طور پر ایک تو ختم کیا، اور دوسرا یہ تھا کہ ریئل ٹائم بیسس پہ ہم نے انوائس کی ویریفیکیشن کو اس میں انشور کیا۔ اس میں ہم نے جو ایک ارینجمنٹ کیا وہ یہ تھا کہ رجسٹرڈ جو سپلائرز تھے ان کو یہ پابند کیا کہ آپ اپنے انیکسچر سی، جس میں آپ اپنی سپلائی انوائسز فیڈ کرتے ہیں، یہ انوائسز آپ اگلے ماہ کی 10 تاریخ تک انیکسچر سی کے ذریعے سبمٹ کر دیں۔ جو ہی یہ انوائسز سبمٹ ہوتی ہیں تو یہ جو رسپیکٹیو بائرز ہیں ان کے پاس یہ الیکٹرانکلی ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ اب جو انوائس سپلائر بائر کو بھیج رہا ہے وہی انوائس جو تھی بائر کے پاس اویلیبل ہوگی، وہ اپنے طور پر کوئی انوائس فیڈ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ارینجمنٹ کیا کہ جو ٹیکس ہے اس انوائسز کا وہ بھی اس کو پے کرنا ہے، یعنی کہ اس کو اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے۔ تو جب انوائس جو ہے انیکسچر سی کے ذریعے بائر تک پہنچتی تھی اور پھر سپلائر اپنی ریٹرن فائل کرے تو تب جو ہے وہ بائر کو ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ ملے گی۔ تو یہ ہم نے جو ارینجمنٹ کیا، اس کے نتیجے میں ایک مسئلہ میں یہ درپیش تھا کہ چونکہ سپلائر اور بائر دونوں ایک ہی وقت میں ریٹرن فائل کر رہے تھے، تو اس کو ہم نے 1 مہینے کے لیے ایک پروویژنل ایڈجسٹمنٹ کا ارینجمنٹ کیا۔ تو جو پروویژنل ایڈجسٹمنٹ کا ارینجمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انیکسچر سی کے فائل ہونے کے بعد بائر جو ہے وہ اس پر اپنی ایڈجسٹمنٹ لے سکتا تھا، لیکن اگر اس کا سپلائر اگلے ماہ کی 10 تاریخ تک بھی ریٹرن فائل نہ کرے تو جو ایڈجسٹمنٹ اس نے لی ہوتی ہے اس ایڈجسٹمنٹ کو پھر ریکور یا ریورس کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے سیلز ٹیکس ریٹرن میں یہ ارینجمنٹ کیا، اس میں 3 ہم نے ایک روز بنائی، 7A 7B اور 7C۔ تو یہ بنیادی طور پر ارینجمنٹ یہ تھا کہ اب ایڈجسٹمنٹ صرف اس انوائس پر ہو سکے گی جو نمبر 1 سپلائر نے ایشو کی ہو اور نمبر 2 اس پر سپلائر نے ٹیکس پے کر دیا ہو۔ تو یہ ارینجمنٹ جو تھا ہمارا 2016 سے شروع ہوا، اور یہ ہمارا بالکل انڈیجنس ارینجمنٹ تھا۔ اس ارینجمنٹ کے ذریعے ہم نے فیک اور فلائنگ انوائس کو ایک کافی حد تک کنٹرول کر لیا۔ رضا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل سب سے زیادہ کیسز فراڈ کے فیک انوائسز کے چل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 50 ارب سے زائد کا فراڈ ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے؟ جی جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جو فیک فلائنگ انوائس ہے چونکہ ابھی بھی وہ موجود ہے، تو اس میں بنیادی طور پر اس سسٹم کو کچھ رجسٹرڈ پرسنز نے جو فراڈولنٹ تھے، جو فراڈسٹرز تھے، انہوں نے بریک یوں کیا کہ انیکسچر سی کے ذریعے اپنی انوائس تو فائل کر دی، سبمٹ کر دی، جو ریٹرن فائل کرنی تھی وہ ریٹرن اس نے فائل نہ کی۔ اب جب ریٹرن فائل نہ کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پروویژنل ایڈجسٹمنٹ دی گئی تھی بائر کو وہ اس کو ریورس ہونا تھا۔ اب جب ریورس ہونا تھا تو جس ریٹرن میں بائر کا ان پٹ ٹیکس ریورس ہونا تھا اس ریٹرن کو بائر نے فائل ہی نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو تھا ان پٹ ٹیکس جو ریورس ہونا تھا جو کہ ان ایڈمیزیبل کلیم ہو گیا،
تو وہ ریٹرن کی نان فائلنگ کی وجہ سے رک گیا. تو اس میں جو 2 باتیں ہمیں انشور کرنی تھی جو اب ہم کر رہے ہیں کہ جو انیکسر سی فائل کرتا ہے اگر وہ ریٹرن فائل نہ کرے تو اس پر ہم اب ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تیزی سے کام کر رہا ہے. چونکہ بہت سارا جو ایڈجسٹمنٹ ابھی بھی لی جا رہی ہے وہ ایسی ریٹرنز پہ لے لی گئی جس میں انیکسر سی تو فائل ہوا لیکن ریٹرن فائل نہیں ہوئی. تو اس کی وجہ سے جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو مس یوز کیا. وہ لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر اس کو مس یوز کر رہے ہیں, فراڈسٹرز ہیں, اور یہ ممکن ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ خود تو یہ نہ کر رہے ہوں لیکن جو اس کی انوائس کو آگے جو یوز کرتا ہے یعنی کہ جو بائر ہے اس نے پھر آگے اس بنیاد پر فیک اینڈ فلائنگ انوائسز جو ہیں وہ ایشو کرنا شروع کر دیں. تو اس کی وجہ سے ایک بڑا کوانٹم جو ہے وہ اس طرح کا نکلا جو کہ ہم ابھی ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں, اور اس میں بہت بڑی بڑی اماؤنٹس جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو رہی ہیں اور اس پر پروسیکیوشن بھی ہو رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہو رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے, اور یہ آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر اس پہ بڑا تیزی سے کارروائی کر رہا ہے. رضا صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ فیک انوائسز کی وجہ سے جینون جو ٹیکس پیئر ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ جو جینون ٹیکس پیئر ہے یا جینون رجسٹرڈ پرسن ہے وہ اس صورتحال سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. دیکھیں یہ بنیادی طور پہ سارا ارینجمنٹ تو ہم نے کیا ہی جینون رجسٹرڈ پرسن کے لیے تھا. ان کا یہ مطالبہ تھا کہ سپلائر ہے اس نے اگر کوئی فیک ایکٹیویٹی کی ہے تو ہمیں ایک ریئل ٹائم میں اس کی انفارمیشن ہو تاکہ ہم اس کے ساتھ یہ ارینجمنٹ شروع میں ہی ہم اس کی کوئی پیمنٹ روکنی ہے یا ہم نے اس سے انوائس لی ہے, اگر اس کی انوائس ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہم اپنا کو سد باب کر سکیں. تو ہم نے نیئر ٹو ریئل ٹائم یہ ارینجمنٹ کر دیا. اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کو انوائس دے رہا ہے اور ریٹرن فائل نہیں کر رہا تو سسٹم جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جس رجسٹرڈ سپلائر کی انوائس پر ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کلیم کر لی ہے اس نے ابھی تک ریٹرن فائل نہیں کی. تو یہ اب آپ کی ذمہ داری بھی بن گئی کہ آپ بھی اس کو پرسو کریں کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو ایکچولی انشورڈ انفارمیشن ریگارڈنگ نان فائلنگ آف ریٹرن از اویلیبل ٹو دی بائر ان آلموسٹ ریئل ٹائم بیسز. تو یہ ارینجمنٹ جب ہم نے کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کو اب یہ علم میں آ گیا کہ میں نے کسی ایسے شخص کی انوائس پر ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کلیم کر لی ہے جس نے ریٹرن فائل نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو جینون رجسٹرڈ پرسن ہے اس کو اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے, خیال رکھنا چاہیے کہ میں جس کی انوائس پر ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ لے رہا ہوں تو اس کی انوائس پر کے اگینسٹ اس نے اپنی ریٹرن فائل کی ہے یا نہیں کی. اگر فائل نہیں کی تو نیچرل سی بات ہے کہ اگلے مہینے میں یہ ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ اس سے ریورس یا ریکور ہو جائے گی. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو اس بات کا جب یہ ادراک ہوگا کہ کون کون سا ایسا سپلائر ہے جس نے ریٹرن فائل نہیں کی اور میں نے ایڈجسٹمنٹ پروویژنلی لی ہوئی ہے, تو اگر وہ اس سے رابطہ رکھے, اس کو پرسویڈ کرے اور اس کو یہ انشور کرے جب تک ریٹرن فائل نہ ہو تو وہ اس کو پیمنٹ نہ کرے یا پیمنٹ روک لے یا اس کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ کر لے. اس طرح سے وہ اس بات کو جو ہے وہ انشور کر سکے گا کہ جس انوائس پر وہ ایڈجسٹمنٹ لے رہا ہے وہ ایڈمیزیبل ہے اور اس پر ٹیکس پے ہو گیا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ویریفیکیشن کا پروسیس ہے اس میں 6 مہینے 8 مہینے 1 سال کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو سپلائر ہے وہ نان فائلر ہے تو آپ کی جو ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ ہے وہ درست نہیں ہے. تو ہم نے یہ بات اب انشور کر دی کہ ریئل ٹائم بیسس پر اس کے پاس یہ انفارمیشن اویلیبل ہے. تو ایک بزنس مین کے طور پہ وہ اپنی یہ ارینجمنٹ کر سکتا ہے کہ ایک ایسے شخص کی انوائس جس پر وہ ٹیکس پے نہیں ہو رہا یا ریٹرن فائل نہیں ہو رہی تو اس کے ساتھ وہ اپنا ایسا بندوبست کرے کہ اس کی ریٹرن فائل ہو جائے اور اس کے نتیجے میں جو ایڈجسٹمنٹ وہ لے چکا ہے وہ ایڈمیزیبل رہے اور بعد میں اسے کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کسی ڈیٹیکشن کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی بہت شکریہ رضا اشفاق شیخ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عمر صاحب آپ نے رضا صاحب کی گفتگو سنی. فیک انوائسز کے آج کل بہت سے ایشوز چل رہے ہیں جس پہ سیل بھی بنایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 50 ارب سے زائد کی کرپشن ہوئی ہے, فراڈ ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فراڈ ٹیکس پیئر کر سکتا ہے یا ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے؟ 2 لفظ ہیں, پہلا لفظ ہے فیک اور دوسرا ہے فلائنگ انوائس. اس میں ابھی رضا صاحب کی ساری گفتگو آپ نے بھی سنی, میں نے بھی سنی. پہلے انہوں نے ایک سٹار سسٹم بنایا, پھر کریسٹ بنایا, اب سٹرائیو بنایا. سٹرائیو بنانے کے بعد فیک انوائس جو ہے وہ تو ایلیمینیٹ ہو جانی چاہیے. یہ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب کیا ریئل ٹائم کے اوپر جب تک میرا سیلر اپلوڈ نہیں کرتا اور اس کا ٹیکس نہیں ادا کر دیتا اس پرچیز کو میں ان پٹ کے لیے کلیم ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ان دا سینس فیک انوائس کا تو وجود نہیں ہے. اب ایک نیا مسئلہ جو شروع ہوا ہے وہ ہے فلائنگ انوائس کا. فلائنگ انوائس سے کیا مراد ہے؟ مال تو میں نے ایوبی صاحب سے
خریدا ہے لیکن میں نے رسید رانا صاحب کے نام کی کاٹ دی ہے. یہ ایک علیحدہ منی ایک ہے جو اس وقت چل رہا ہے مارکیٹ میں اور اس کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. جو ابھی 50 بلین کا فراڈ کی بات ہو رہی ہے یا I&I والوں نے جو ڈیٹیکشن شروع کیے ان کا زیادہ تر میور فلائنگ انوائسز ہیں. میرے خیال میں ذرا مبالغہ رائے سے بھی کام لیا جا رہا ہے اور چیزوں کو اس وقت جب تک ڈپارٹمنٹل لوگ یا ڈپارٹمنٹ کے کچھ فیور نہ دی جائے تو یہ اس طرح کا فراڈ. عمر صاحب ویسے جو فیک انوائسز ہیں لوگ انہوں نے اب اندر جیلوں میں بھی جا چکے ہیں لیکن جو فیک انوائسز تو لے لیتے ہیں ٹرانزیکشن نہیں کرتے جس کا پروف نہیں ہوتا کیش پہ لی ہوتی ہیں تو ان کا ٹیکس پیئر کا کیا گناہ اس میں وہ ٹرانزیکشن کرنی ضروری تھی. ٹیکس پیئر جو لے رہا ہے اگر تو وہ بھی کیش کے تھرو لے رہا ہے تو وہ تو سیکشن 73 میں ویسے ہی انڈویزیبل ہے. تھوڑی سی اس کو میں بتا دوں یہ اس کے ساتھ یہ نہیں ایشو یہاں پر پروسیس بھی ہوا ہے اس نے چیک کے تھرو پیمنٹ بھی کی ہے. اس وقت جو ٹیکسٹائل میں ایک بڑا مشہور زمانہ کیس ہے وہ ویزل لمیٹڈ کا ہے. اس میں کیا ہے انوائسز ایشو کی ہیں یا لی ہیں انوائسز لیکن وہ کہتے جب بعد میں اس کو پروب کیا گیا تو وہ بندہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہی نہیں تھا اور وہ ٹیکسٹائل کا کوئی کام نہیں کر رہا تھا. جب آپ ان رجسٹرڈ پرسن کو بیچیں تو آپ نے 4.5% ایکسٹرا ٹیکس دینا ہوتا ہے. محکمے کا کہنا ہے کہ لوگوں نے یہ ان رجسٹرڈ پرسن والی سے انوائسز ویزل کے نام کے نہ کاٹ دی ہیں اور ویزل جو کام ہی نہیں کر رہا ٹیکسٹائل کا تو وہ ایک کیس اربوں روپے کا چل رہا ہے اس وقت کہ جب ہمارے کچھ جینون ٹیکس پیئرز ہیں ان کے ساتھ بھی فراڈ ہو گیا. ان سے ویزل کے نام پر مال خریدا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی انوالو ہیں جو وہ کام چلا رہے تھے. جینون ٹیکس پیئر کا نہیں ہے مسئلہ. ہوا یہ ہے کہ کسی مارکیٹ میں بیٹھے ہول سیل مارکیٹ میں بیٹھے ایجنٹس نے ویزل کا نام یوز کیا ہے تو وہ میرے خیال میں سسٹم تو پہلے بھی وہ فیک انوائسز جعلی تھیں یا پہلے پکڑنا چاہیے تھا. اب وہ 10 سال بعد یا 4 سال بعد 5 سال بعد یاد آ گیا سسٹم نے اس کو کیلکولیٹ کیا. سسٹم کہتا ہے اس کو یہ فیک ہے. اب سسٹم نے کہتے ہیں لیکن جو پہلے کرنے والے تھے ان کو فیڈ کرنے والے تھے ان پہ انپٹ لینے والے تھے. یہی میں گزارش یہ پورا ایک ریکٹ ہوتا ہے ملی بھگت ہوتی ہے. چونکہ یہ چیز انڈر انویسٹیگیشن ہے اس پر میں زیادہ رائے نہیں دوں گا اس وقت لیکن کورٹس میں سب کورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جہاں پر ایک پراپر ٹرانزیکشن موجود ہے 73 کی کمپلائنس ہے ڈیلیوری رپورٹس موجود ہیں بلٹیاں موجود ہیں تو وہ تمام کی تمام ٹرانزیکشنز الاؤ کی جا رہی ہیں. یہ فیک فلائنگ انوائسز کی بنیاد پر بلیک لسٹنگ کرتے ہیں تو اس کو بلیک لسٹ کر دیتے ڈے 1 سے. اس کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ اور اس کی کسی انوائس کا اس کے ساتھ لائزن اسٹیبلش نہیں کیا جاتا کہ یہ کون سی انوائس ہے جس کے اگینسٹ ٹیکس نہیں دیا گیا اور تمام کا تمام ٹیکس ڈسلاؤ کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ڈپارٹمنٹ کی روش بالکل غلط ہے. ان کو باقاعدہ مینشن کرنا چاہیے کہ کس ڈیٹ کو یہ بلیک لسٹ ہوا ہے اس کے بعد کی انوائسز کی بات کریں. انوائس چیک کرنی چاہیے. رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی FIR اس پہ ہو چکی ہیں لوگوں کو بلایا جا رہا ہے وہ ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں بھاری بھاری پلنٹیز اس پہ ڈالی جا رہی ہیں جو فیک انوائسز کے کیسز ہیں. آپ اس سارے معاملے تو کچھ نہ دیتے ہیں لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لوں گا. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک مت ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی رانا صاحب کہ دیکھیں جو سیلز ٹیکس کا کام ہے نا سیل ٹیکس انوائس ایشو کرتا ہے سپلائر تو بائر اس کو اپنے سسٹم سے کلیم کرتا ہے جو انہوں نے اسٹرائیو سسٹم دیا ہے تو بغیر اس کے کلیم کر ہی نہیں سکتا. وہ خود سے اپنی انوائس پرچیز کی فیڈ نہیں کر سکتا. دیکھیے کہ یہاں پہ فیک انوائسز کا ایشو چل رہا ہے. فلائنگ اور فیک میں فرق ہے. فلائنگ جو خواجہ صاحب نے کہا کہ گوڈز کسی اور بندے کو سیل کر دیں اور انوائسز کسی اور کو کر دیں لیکن اس کے پاس ان پٹ جینون ہے یا امپورٹ کا ہے مینوفیکچرر کا ہے کسی بھی را مٹیریل کے اگینسٹ ہے تو وہ انوائس آنلی ایشو کرتا ہے. مٹیریل بھی موجود ہے وہ اے کو گڈز بیچ دیتا ہے اور بی کو جو ہے نا انوائس ایشو کر دیتا ہے وہ فلائنگ ہے. اور فیک انوائسز جو میرے مطابق وہ یہ ہے کہ ایک کمپنی کوئی رجسٹرڈ کی جاتی ہے جو کوئی بزنس ہی نہیں کر رہی اس کے پاس گڈز بھی نہیں ہے ان پٹ بھی نہیں ہے وہ اس میں صرف انوائسز ایشو کر دے اور وہ انوائسز جو ہے وہ فیک انوائسز ہوں. دیکھا جائے جو فرسٹ پرچیز ہوگی اگر کوئی فیک کمپنی بن بھی گئی ہے تو وہ فرسٹ پرچیز ان پٹ جو کلیم کر رہا ہے وہ کہاں سے کر رہا ہے اس کا بھی تو یہی فالو اپ ہے نا کہ وہ اسٹرائیو سسٹم سے پرچیز لے گا. اگر اس کی ان پٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے فیڈنگ ہو رہی ہے تو ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ موجود ہے جو ڈپارٹمنٹ سے ان کی ہیلپ کر رہا ہے. اتنے سال خواب خرگوش ڈپارٹمنٹ رہا
जब नहीं पता चला जब ये फेक इनवॉइस को कराची से चल रहा था यार वो कहीं से चल रहा था? इंक्वायरी स्टार्ट की है, कुछ लोग बेसिक जो एक पकड़ी गई है, और दूसरा ऊपर से ये जेन्युइन टैक्स पेयर के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो ये है कि सप्लाई चेन में ABCDEF तक जाएं कि ए अगर फेक है तो F एंड वाला है, F ने ली, अब इसके इन मिडल में तकरीबन 5 से 6 लोग या 7 लोग आ गए हैं, तो जो F एंड वाला उसका क्या कसूर है? वो तो एक ओपन मार्केट से बंदा कोई आता है, सप्लाई करता है, ऑर्डर दे देता है, वो कहता है जी मुझे सेल टैक्स की इनवाइस भी दें, तो वो बंदा उसको सेल टैक्स की इनवाइस भी दे देता है, पेमेंट भी ले लेता है, उससे बिल्टीज़ भी देते हैं, गुड्स भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो बाद में वो किसी और की इनवाइस दे दे, उस जो बायर है उसे तो नहीं पता कि सप्लायर कौन है, फेक है या क्या है, उसके पास तो कोई एक्सेस नहीं है। ये एक्सेस तो डिपार्टमेंट के पास थी, और जब स्टार्ट होता है तो ये डिपार्टमेंट को चाहिए कि रजिस्ट्रेशन देख के करे। अच्छा ऐसा सब महकमे में बहुत सा महकमे ने खौफ फैला दिया टैक्स पेयर में। अब जिनके नाम आ रहे हैं, जिनको नोटिस किए जा रहे हैं, वो मुकम्मल करने के लिए तैयार होते हैं। ये खौफ की वजह FBR ने जो खौफ फैलाया, FIA को दे दो केस, पर्चा दें ऊपर और आगे भेज दें। देखिए एक्चुअल बिजनेसमैन है, जेन्युइन बिजनेसमैन है, वो तो अपनी रिप्यूट को कवर करेंगे, वो तो नहीं कहेंगे कि FIA हमें पकड़े और हमारी खबर चले बिला वजह ही, हालांकि उसका कसूर कोई नहीं है, वो तो एक्चुअल बिजनेस कर रहा है, उसने परचेजेस की मार्केट से, उसे इनवाइस दी गई, बियॉन्ड उससे पीछे जो चल रहा है, जो इन्होंने सप्लाई चेन सब सेक्शन 33 से सेक्शन 2 ऑफ सेल टैक्स एक्ट है, वो तो फिर शुरू से कर लेना चाहिए था ना। वो अब जाके 3 साल बाद या 5 साल बाद जाके लोगों को पकड़ रहे हैं। जो जेन्युइन बिजनेसमैन है वो बेचारा तो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी रिप्यूट को बचाने के लिए एग्री हो जाता है कि मैं। टैक्स पेयर को भी देखना चाहिए, अगर मैं इनवाइस किसी ले रहा हूँ, ट्रांजैक्शन मैं वो ट्रांजैक्शन करूँ बैंक के ज़रिए, ऑनलाइन करूँ, मेरे पास रिकॉर्ड रहे, अगर उनके बारे में कभी मुझसे पूछा जाए तो मैं रिकॉर्ड दे सकूँ। ये टैक्स पे ये सबक नहीं है? ये जो कैश पे इनवाइस पैसे देना और इनवाइस से लेना, उसका कोई सबूत नहीं होता, और डिपार्टमेंट तो प्रूफ मांगता है, सबूत मांगता है। देखिए ये फेक और फ्लाइंग के अलावा भी सेल टैक्स एक्ट में सेक्शन 73 है जो रेड विद सेक्शन 7 होता है। इनपुट जो एडजस्टमेंट है वो सेक्शन 7 अलाउ करता है। उसमें कंडीशन ये है कि अगर वो पेमेंट परचेज़ की 73 के थ्रू, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं करेगा तो उसका इनपुट डिसअलाउ कर दिया जाएगा। देखिए मेरा ख्याल है कि 95% लोग जो हैं वो तकरीबन 73 की ट्रांजैक्शन करते हैं, और वो आप किसी को माल सप्लाई कर दें, वो आपसे पूछें, आप किसी से सस्ता भी दे रहे हैं तो वो आपसे पूछें कि यूबी साहब आप जेन्युइन हैं कि नॉन जेन्युइन हैं, फ्रॉड हैं, तो आप तो उनके साथ बिज़नेस ही नहीं करेंगे। तो बिज़नेस को चलाने के लिए ये चीज़ें बिज़नेसमैन अपने बाहर से नहीं पूछ सकता, ये डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको देखे कि वो जो मार्केट में बैठे हैं लोग वो क्या हैं। अच्छा ऐसा सब इसमें जिन लोगों ने इनपुट ले लिया है इनवाइसेस पे, उनका क्या होगा? अब देखिए अगर उनके पास 73 की ट्रांजैक्शन मौजूद हैं, बिल्टीज़ मौजूद हैं, गुड्स ट्रांसफ़र के प्रूफ मौजूद हैं, एक वैलिड इनवाइस जो इशू की गई सेक्शन 23 के तहत वो मौजूद हैं, तो फिर कोर्ट्स ऑफ लॉ जो हैं वो तो उन्हें अलाउ करेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट जो की हत्तुल विसा कोशिश है कि हम इनसे रिकवरी कर लें, वो रिकवरी भी 5 to 6 टाइम कर रहे हैं कि जितने बंदे ए से लेके एफ तक मौजूद हैं सबसे रिकवरी कर लें, वो तो मल्टीपल, यानी कि मुतासर तो अब ए से लेके एफ तक सब हो गए, और गुनाह एक का था और भुगतना सबको पड़ रहा है, सबको पड़ रहा है, और ये मल्टीपल जो है ना टैक्सेशन होगी, डबल टैक्सेशन की मल्टीपल टैक्सेशन हो रही है। अच्छा इसका वैसे राणा साहब को हल नहीं है? अगर इनपुट को खत्म कर दिया जाए, ये सिस्टम खत्म हो, फेक इनवॉइसेस, है कोई हल इसका? फिक्स टैक्स कर दें कि जो बंदा भी सप्लाई करे सिंगल डिजिट पे ले आए। अभी डिपार्टमेंट क्या करता है, उसको 2% 3% रिकवरी नहीं होती सेल पे, क्योंकि इनपुट की एडजस्टमेंट है। अगर वो सिंगल डिजिट पे आ जाए, उसको 2-3% 4% 5% कोई भी टैक्स का रेट फिक्स कर दें, जो बंदा सप्लाई करे मार्केट में वो अपनी सप्लाई पे डिडक्ट कर दें और जमा करवा दें बैंक में, और उसका ऑडिट क्लोज कर दें, टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें ना, उसको कहें जी जितनी सप्लाई होगी आप 5% जमा करवा दें, 3 जमा करवा दें, तो रेवेन्यू इतना ज़्यादा हो जाएगा कि गवर्नमेंट को ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वैसे टैक्स नेट में जो नेट टैक्स है वो तो 4-5% ही आता है हुकूमत को, 17-18% होने के। इससे भी कम आता है, इससे भी कम आता है। देखिए इससे भी कम है। अगर ये सिंगल डिजिट पे आ जाते हैं, इनपुट की एडजस्टमेंट ख़त्म कर देते हैं, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू
रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ये सारा फ्रॉड सेल टैक्स में होता है कि इनकम टैक्स में भी ऐसा कोई है इन्वाइसेस का? नहीं, इनकम टैक्स में तो कोई इनवाइसेस का इनपुट की एडजस्टमेंट नहीं है ना, वो तो विद होल्डिंग होती है, हमारी सप्लाई भी होती है, ऑनलाइन CPR वेरीफाई हो जाता है, उसकी एडजस्टमेंट नहीं है। सेल टैक्स में इनपुट एडजस्टमेंट है ना, कि मैंने 100 रुपये की चीज़ ली, उस पर मैंने 17 रुपये सेल टैक्स पे कर दिया, अब मैं उसको 120 की बेचूंगा तो वो मेरा बन जाएगा 19 या 20 रुपये। 17 रुपये मैं एडजस्ट कर लूँगा, 2 या 3 रुपये जो बनते हैं वैल्यूडेशन पे वो मैं जमा करवा दूंगा। वैसे राणा साहब 76 साल में हम 1,90,000 के करीब सेल टैक्स में टोटल लोग रजिस्टर्ड है। 40 लाख गोशवारे आते हैं, जिसमें चल 2 लाख लगा लें, पूरे 2 लाख होंगे। 2 लाख को आज तक हम सीधा नहीं खर्च सके। सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसी में हो रहे हैं सेल टैक्स में। वो देखिए, इनपुट की एडजस्टमेंट खत्म कर दें तो फ्रॉड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सारा चक्कर ही इनपुट की एडजस्टमेंट का है। इसको ले रहे हैं जी 22 पे ले जाएं, 25 पे ले जाएं, तो वो क्या फ़ायदा इनको? गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू है, वो तो एक्सपोर्टर के अगेंस्ट हो रहे हैं ना, एक्सपोर्ट के अगेंस्ट फंड है। लोकल तो बहुत कम है नॉमिनल से ना, कि वैल्यूडेशन पे हो जाए या 8B का हो जाए, और दूसरा एक्सेस इनपुट का हो जाए, जैसे IPPs के हैं, या कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी परचेज टैक्सेबल है और उसकी सप्लाई 0 रेट है, तो उन सेल टैक्स में और भी कोई फ्रॉड है? सेल टैक्स कवानीन में, इन सिस्टम में और भी कोई फ्रॉड है? नहीं, और तो ऐसा नहीं, इनपुट की एडजस्टमेंट की मद में ही आ रहा है, और तो कोई फ्रॉड आज तक ना सामने आया ना आएगा। इनपुट की एडजस्टमेंट ख़त्म कर दें, सिंगल डिजिट पे ले आएँ, ये सारा फ्रॉड ख़त्म हो जाएगा। यानी कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, माजी को भूल जाए, आगे नया सिस्टम जो टाइप बनाए इसको बेहतर कर ले, ख़त्म कर दें इनपुट को। जी बिल्कुल ख़त्म कर दें। देखिए अभी ये जो लोगों से रिकवरी कर लें, कितने लोग रिकवर करेंगे? उन्होंने तो जेन्युइन बिजनेस किया हुआ है, वो बिजनेस क्लोज कर देंगे। ये ऑर्डर पास करके उनको अंदर या जेल में डालेंगे, FIRs करके बिजनेसमैन बिजनेस क्लोज करता जाएगा। पहले ही हमारे कंट्री से बहुत ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं, 8 लाख मंथली नौजवान है ना, वो जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, तो क्या बनेगा हमारा? ये सबको, ये खास तौर पे, चलो ये तो आम सवाल है ना, तो खास तौर पर टैक्स पेड के लिए देखना चाहिए ना FBR को। अगर हम टैक्स बेस को नहीं बढ़ा सकते, टैक्स नेट को नहीं बढ़ा सकते, तो जो कम से कम है उन पे तो रहम किया जाए ना, उन पे किया जाए। अच्छा उमर साहब, 80 लाख बंदों को कहते हैं हमने 114B के नोटिस किए हैं, FBR कहता है। आप क्या समझते हैं 80 लाख में से कितने लोग होंगे जो नॉन फाइलर हैं, जो टैक्स नेट में नहीं है, जो टैक्स नेट में आ सकते हैं? तो FBR की कारकर्दगी है ना, इसमें से 80,000 भी नहीं आने। ये एवं FBR ने जैसे सेल्स टैक्स में एवं खौफो रास फैलाया हुआ है, ना कोई टैक्स पेयर फ्रॉड करता है, एवं खाम में टैक्स गुजार को इज़्ज़त देने के बजाय उसको हमने फ्रॉडिया कहना शुरू कर दिया। इसी तरह ये इनकम टैक्स के 114B के नोटिस हैं। अब 114B क्या कहता है? 114B कहता है कि अगर एक बंदा टैक्स रिटर्न नहीं देता जिसकी ड्यू है, तो आप उसका पासपोर्ट ब्लॉक कर दें, उसका मोबाइल की सिम ब्लॉक कर दें, या उसका बिजली का कनेक्शन काट दें। ये है वो मैयर जो जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम मैयर। हायरार्की क्या है? आपने पहले एक लेना है, उसको नोटिस देना है कि भाई अपनी रिटर्न दे, फिर उसके बाद और अपने सारे अवेलेबल लेने, अगर सब फेल हो जाए तो एंड में ये नोटिस देना होता है। आपने पहले दिन ही ये नोटिस दे दिया, बाकी कोई मैयर अडॉप्ट करने की कोशिश। मैं तो डिस्प्यूट करता हूँ, ये 80 लाख की फिगर ही गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब मेरी अपनी महकमाना नलायकी को बचाना है ना, तो मैंने लोगों पर डालना है। ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि 80 लाख लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने टैक्स के गोशवारे देने थे और उन्होंने नहीं दिए। फिर अगर इसका मुतबादिल देखा जाए तो फिर जो FBR आज तक नारा लगाता रहा है, हमारे पास रिकॉर्ड है, लोगों का मौजूद है, फिर वो भी नहीं है, फिर वो भी नहीं है। आप वो बात करें कि आपके पास बैंक्स का रिकॉर्ड है, आप उसको यूज़ करके असेसमेंट के नोटिस दें। ये कौन से नोटिस हैं? सेल्स टैक्स में बिजनेसमैन बिल्कुल फ्रॉड नहीं करता। ये इनवाइस जो फेक एंड फ्लाइंग है, इसमें उसके साथ भी फ्रॉड हो जाता है, उस बेचारे के साथ भी तो फ्रॉड हो गया है, जेन्युइन सारा फ्रॉड ही उसके साथ हो रहा है। वो जब देखता है एक्टिव टैक्स पे स्टेटस तभी कारोबार करता है ना। उसके बाद अब बाद में 4 साल बाद कहते हैं जी ना उस इनवाइस की रेलेवेंस बनाते हैं, अब कहते हैं जी सारी गलत सनद है। भाई आप इस तरह किस तरह कर सकते हैं? और बाद में जब जाकर कोर्टों में केस हार जाते हैं तो कहते हैं जी हमारे इतने 100 अरब कोर्ट्स में फंस गए। ये जो 114B है, बेशुमार इसके पास इख्तियारात है FBR के पास, कि जिसमें ये आपने हाथ खड़े कर दिए कि जी हमसे तो असेसमेंट होती नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं कि हमसे असेसमेंट हो सके। अब FBR के ऊपर आ गया कि इसीलिए उन्होंने कहा जी FBR के 2 हिस्से कर दो,
रेवेन्यू डिवीजन को दे दो, जो पॉलिसी मैटर्स देखेगा, फील्ड फॉर्मेशन फ़र्क होंगी, और उसमें भी मुझे तो लगता है हाज़र सर्विस आपको आर्मी पर्सनल बिठाने पड़ने हैं ताकि ये लोग काम कर सकें। एफबीआर के इख्तियारात कम करके किसी दूसरे को दिए जाएं। ये असल में हमारे सिस्टम फ्लॉड है। हम एफबीआर की बजाय चैम्बर्स को क्यों नहीं इख्तियारात देते, वो कलेक्शन क्यों नहीं करके दे सकते, इनसे 10 गुना बेहतर कलेक्शन हो जाएगी। सर चैम्बर को परसुएट करें, अपने मेंबर्स को सारों को लिस्ट में लेके आए। आप ये बजाय कहाँ पर आपने कब मुहिम चलाई है लोगों को, आपको कंट्री वाइड मुहिम चलानी चाहिए लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देखिए हर शहर में चैम्बर, हर ज़िले में, हर तहसील में चैम्बर मौजूद है, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। आप ये 114B जैसे फजूल किस्म के सेक्शंस जिसमें बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, आप किसी का बिजली तो पानी काट देंगे, नहीं काट सकते। ये कहाँ पर बाद में पता चलेगा मीटर तो किसी और का था, वो तो किराएदार था, किसी के नाम था। बात को समझने की कोशिश करें। हुकूमत का काम क्या होता है, देखिए थ्योरी क्या है रियासत की, उसका काम ये है कि वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करे जिसमें लोग प्रॉफिट अर्न करें और उस प्रॉफिट को वो टैक्स करें। हमने कौन सी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दी है, सारा पाकिस्तान का कारोबार बंद कर रहे हैं, शदीद मायूसी फैली हुई है निचली सतह पर, आपके पास रॉ मटेरियल है नहीं है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, और आप कह रहे हैं जी हमने। दूसरा बड़ा इलेक्शन का माहौल है, उन हालात में लोगों को असल में इलेक्शन का माहौल भी हमारे मुल्क में है, जो असल में हमने तो अपना मजाक ही बनाना है ना। अब हम जो इलेक्शन करा रहे हैं उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर अभी से सवाल आते हैं। सही कह रहे हैं उमर साहब। मैं ब्रेक का कहा जा रहा है, राणा साहब ब्रेक से पहले आपकी तरफ एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जो 114B आप समझते हैं कि BTB ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए बेहतरीन कानून है, सेक्शन है 114B, जिस तरह एफबीआर ने अब करना शुरू किया है, आपके जो तजर्बा आपका क्या कहता है इस पर? ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेंगे। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी राणा असफ साहब, हमारे मुल्क में ऐसे हालात नहीं हैं कि बिज़नेस चल रहे हैं, लोगों के बिज़नेस वैसे ही क्लोज़ हो रहे हैं, इकनॉमी के लिए हम बहुत पीछे चले गए हैं। तो दूसरा ये जो सेल टैक्स में फेक इनवाइसेस में डिपार्टमेंट ने जेन्युइन जो बिज़नेसमैन हैं उनको समझें कि हरासमेंट कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, और उस वजह से भी लोग परेशान हैं। बेसिक जो है इनके पास 114(4) का नोटिस है, उसके पास बाद 121(1)D में बेस्ट असेसमेंट है, वो करें, असेसमेंट करके टैक्स रिकवर करें, जिसका बनता है उससे कर लें। और ये फंडामेंटल राइट को रिस्टेन कर रहे हैं 114B का नोटिस डाल के। फर्स्ट तो उसमें कंडीशंस हैं वैसे ये स्टार्ट में कि 114(4) का नोटिस करना है, उसके बाद अगर बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता, उसको जो टाइम दिया गया है वो स्कैप हो जाएगा, तो देन 114B देन प्रोसीड करना है। तो ये तो एक नोटिस डालते हैं 114(4) का और फौरी वो टाइम गुजरता है। टैक्स बेस बढ़ाने का क्या यही तरीका है? नहीं, ये गलत तरीका है। देखिए टैक्स बेस बढ़ाने का वही तरीका है कि टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें। आप मुझे कोई फैसिलिटी मिल रही है ना कहीं ऑफिस से, किसी एक जगह से, तो दूसरे मुझे मेरे जो अहबाब इर्द गिर्द होंगे वो कहेंगे कि इनको यहाँ से बड़ा अच्छा फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो हम भी यहीं अप्रोच करें। तो अगर टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको जो है ना चीज़ें आसान करें उसके लिए, तो जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे वो भी टैक्स पे करेंगे। तो जितना इन्होंने हरासा किया हुआ टैक्स पेयर्स को, तो इस तरह तो लोग जो टैक्स देना चाह रहे हैं वो भी कहेंगे यार ऐसे ही ठीक है, जब पकड़े जाएंगे देखी जाएगी, उस वक्त देख लेंगे। 2013 से लेकर 2018 तक फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट रहा, तो कितने टैक्स पेयर बढ़ गए? कुछ चंद लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तादाद बढ़ी थी, 12-14 लाख से ऊपर नहीं गई थी वो टैक्स की तादाद। ये देखिए वो विद होल्डिंग हमारा एफबीआर जो है 99% विद होल्डिंग पे चल रहा है, इनकी खुद से रिकवरी जो है 1% भी नहीं है। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि सेल टैक्स में भी चले जाए ना, अगर टैक्स पेयर इन्होंने बढ़ाने हैं तो जो पुराने टैक्स पेयर हैं उनको फैसिलिटेट करें, उसके बगैर तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह हरासा करके किसी के मोबाइल बंद करके एक डिपार्टमेंट भी तो एफबीआर ने बनाया है, BTB, जिसको डायरेक्टोरेट भी कर दिया गया, तो उसका काम था अलहदा। अब एफबीआर को हर काम ही एफबीआर को करना पड़ता है, टैक्स कलेक्शन करे वो एफबीआर करे, BTB करे वो एफबीआर करे, किसी को मारना दाड़ना वो एफबीआर करे, किसी को बजट बनाना है वो एफबीआर करे, सारा काम एफबीआर के हवाले ही है। वैसे देखिए ये तो हमारी गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज होनी चाहिए ना, एफबीआर के ये BTB जो है वो भी एफबीआर के अंडर है, टैक्स कलेक्शन भी उन्होंने करनी है, पॉलिसीज भी इन्हीं से बनवाते हैं, इनसे ना लें
تو یہ ہماری گورنمنٹ کا کام ہے نا، اس کو دیکھے کہ وہ FBR کو کم از کم پولیسز سے دور رکھے. اس میں جتنے ہمارے ویسے سیاسی جماعتیں بھی اپنے معاشی منصور دے دیا ہے اور سارے یہی نعرہ لگاتے ہیں FBR میں ریفارمز لائیں گے، FBR میں اصلاحات کریں گے، ہوتا کچھ نہیں ہے. تو بس ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے الیکشن سے پہلے منشور دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کرتا کچھ بھی نہیں ہے. سارے کہنے کی حد تک کہ عمل نہیں ہے. دیکھیں FBR میں بھی تو اتنا کچھ کہا جاتا ہے جی ہم ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اس کو یہ سہولیات دیں گے، اس کو ایسے نہیں کریں گے. FBR کے افسران کے ساتھ بھی تو سوتیلی ماؤں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. آپ DMG گروپ کو کروڑوں میں لاکھوں میں تنخواہیں دے رہے ہیں، جو آپ کو ٹیکس کلیکشن کر کے دے رہے ہیں ان کو آپ 1% تنخواہ نہیں دے رہے. یہ بھی امتیازی سلوک تو ہے نا ان کے ساتھ. جی یہی تو بیسک چیزیں دیکھیں، یہ گورنمنٹ امپلائیز میں نہیں ہونی چاہیے، یہ تو نیچے عوام میں بھی ہونی چاہیے نا. بیسک جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، صحت ہو گیا، ایجوکیشن ہو گئی، باقی جو ہماری عام روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ہیں وہ ان کو دیکھا جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا عام پبلک کے لیے بھی ہونی چاہیے، سب کے لیے ایکول ہونی چاہیے. دیکھیں ایک پرائیویٹ فیکٹری میں بندہ کام کرتا ہے کوئی سیلری پہ، اس کو ساری چیزیں دی جاتی ہیں، وہ بھی تو 15,000 میں اپنا رینٹ بھی دے رہا ہے، سارا کچھ، اسے کوئی کارڈ نہیں ہے. ان ملازمین کو بھی بیچاروں کو نہیں پتا ہے سوشل سیکورٹی ہمیں پے کرے گی، EYB ہمیں کچھ دے گی، ان کی آج تک پتہ نہیں ہوتا یار ہم وہاں سے کچھ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. وہ پتہ ہم پرائیویٹ ہے، آج چھوڑ کے ہم مر کے کچھ ہمارے پوچھنے والے کوئی نہیں ہے. ان کو بھی آج تک یہ اویئرنیس نہیں ہے. فیکٹری مالکان کی طرف سے جو پیسے جا رہے ہیں اب ورکر کے ویلفیئر کے لیے، وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. WWF پہ 75 سال لوگ پیسے جمع کرواتے رہے، آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئے پیسے، کس طرف لگائے، کس عوام کی، کس ورکر کی فلاح پہ لگائے گئے. دیکھیں یہی چیزیں ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیسک فلاں بندہ اتنی سہولتیں لے رہا ہے، فلاں اتنی لے رہا ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ایمانداری سے کام کریں تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں. یہاں پہ کوئی بھی ایمانداری سے کام نہیں کرنا چاہ رہا. آپ کی سیلری اتنی ہو، آپ کو کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ ہمیں پتہ ہے ہمیں رب کو جواب دینا ہے، مرنے کے بعد ہم نے جواب دینا ہے. جب آپ کے اخراجات 1 لاکھ روپے اور آپ کی سیلری 50 لاکھ ہے، پھر 50,000 ہے، تو پھر آپ اس میں کیا کریں؟ پھر بے ایمانی کی طرف، کرپشن کی طرف ہم خود اس کو دھکیلتے ہیں، افسر کو خود اس کہتے ہیں یا تو نوکری چھوڑ دیں. نہیں دیکھیں وہی بیسک، پھر میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ایجوکیشن جو لیول ہے وہ سب کا ایک کر دیں. ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے کہ ایک امیر کا بندہ کسی LGS میں پڑھ رہا ہے، غریب ہے جو عام فیکٹری میں مزدوری کرنے والا ہے اس کا بچہ عام اسکول میں پڑھ رہا ہے. جب ایجوکیشن اور ہیلتھ کا لیول ایکول ہو جائے گا نا، ہمارے ایکسپینس بھی ایکول ہو جائیں گے، تو ہمیں ان چیزوں کی پھر کرپشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ تو رب نے بھی اس میں رکھا ہے نا فرق، کسی کو زیادہ دولت دے دی ہے، کسی کو کم دی ہے، اس میں تو رب نے چلیں وہ ہو گیا. دوسرا ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اتنے ان کے ایکسپینس بڑھ جاتے ہیں، تو پھر وہ کرپشن بھی اسی حساب سے کریں گے. اچھا رانا صاحب چلو یہ تو باتیں چلتی رہیں گی. اب بیسکلی ہمارا جو 114B تھا، ہم چاہ رہے ہیں یہ 1.5-2 کروڑ گوشوارے ہوں اور اللہ کرے ایسا ہو. تو BTB کے اس کے ذریعے 114B کے ذریعے ہم جو 40 لاکھ گوشوارے ہیں اس سال میں ہم کو کروڑ تک پہنچ جائیں گے. بڑا مشکل ہے. یہ جو 114B ہے وہ تو ویسے ہی ظلم ہے عوام کے ساتھ، اس کو ڈائریکٹلی کرنا نہیں چاہیے. ڈپارٹمنٹ جو ہے نا BTB میں دیکھیں کہ ان کے پاس ڈیٹا، بینکوں سے ڈیٹا لیں، رجسٹریوں سے ڈیٹا لیں. نادرا کے ساتھ ایفلیٹیڈ ہے، نادرا کے ساتھ اب پیچھے میٹنگ کی گئی ہے اور نادرا سے ریکارڈ 10 سال سے تو میں بھی سنتا ہوں، 10 سال سے میں پروگرام کر رہا ہوں، یہ سنتا آ رہا ہوں. ریکارڈ آ گیا، اب اس سال ہم نے یہ کر دینا ہے، وہ سال وہ کر دینا ہے، اس کے بعد ہوتا کچھ نہیں ہے. دیکھیں ابھی بھی صرف ان کو نوٹسز جا رہے ہیں جن کی ود ہولڈنگ ہوئی ہے. ود ہولڈنگ کے علاوہ کسی کو کوئی نوٹسز نہیں ہے، کسی کا کوئی ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. وربل چیزیں بتائی جاتی ہیں. اگر ڈیٹا ہے تو ان کو نوٹسز کریں جو میسیو ٹیکس پے کر سکیں. صحیح کہہ رہے ہیں عمر صاحب. ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک بچے سے کوئی اموات ہو جاتی ہیں تو پورے ملک میں ہلچل مچ جاتی، پکڑ دھکڑ پرچے ہو جاتے ہیں. ہمیں ایک دم خیال آتا ہے ہم نے یہ قانون بنانا چاہیے تھا. تو 76 سال میں کوئی FBR میں ایسا قانون نہیں بن سکتا ایک دم فیصلہ کر دیں یہ فراڈ ہو گیا، مار دھاڑ کر لے. کوئی پہلے ہی ایسی پالیسی، ایسا قانون بنا لے جس سے وہ فراڈ کا کنسپٹ ختم ہو جائے. اب آپ نے تسلی سے یہ جو آپ بات کریں نا، ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ہماری پنجاب پولیس نے وہ اس کے اندر رشوت کمائی ہے. انہوں نے 1000 بچے کو اندر کر دیا اور ہر بچے سے پیسے لے کر چھوڑا گیا.
تو آپ نے کوئی اس کا مجھے بتائیں یہ میرا آپ جو اب آپ تھوڑی سی ہمیں دکھتی رگ چھے ایف بی آر بھی کیا کرتا ہے یہ جو ابھی ان پٹ آؤٹ پٹ کا نظام ہے اس کو میرے اب 40 پروگرام آپ کو ہر ایک میں کہتا ہوں یہ فساد کا نظام ہے یہ کیوں نہیں ہر ایک کو پتہ ہے یہ رشوت کا باعث ہے اس کو کیوں نہیں ختم کر دیتے یہ جو سنگل سٹیج ہم سارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ 5% ریٹ کر دے نہ کوئی ان پٹ لے تو نہ کوئی آؤٹ پٹ دے 5% ہر سیل کے آپ کو لے آج آپ کی کلیکشن صرف 10,000 سیلز ٹیکس سے ہوگی افسران نے بیسیکلی اپنے اختیارات بے حساب آپ نے جتنے زیادہ افسر شاہی کو اختیارات دے دیے نا اس کے بعد صرف ان کو جو آپ کہنا پھر ڈائریکٹ ہمیں پھائے لگانے کا آرڈر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا ہوا وہ مجھے پھانسی دے دے یا آپ کام ہی نہیں کرنا چاہتے بیسیکلی ایف بی آر کے پاس اختیارات کی کمی نہیں ہے ایف بی آر کے تو اختیارات بے پناہ اختیارات ہیں صرف نیت ہے ضرورت آپ کہتے ہیں اخراجات میرے بیسک اخراجات تعلیم اور ایجوکیشن اور یہ ہیلتھ کے اوپر 70% میرے یہ لگتا ہے اگر حکومت میری یہ فری ہو جائے تو میں نے رشوت کیوں لینی ہے وہ آپ سمجھے میری بات اس وقت پاکستان میں جو ٹیکس پیئر ہے نا اصل میں جو جس کی ود ہولڈنگ ہوتی ہے وہ تقریباً 2 کروڑ ہے 6 کروڑ 40 لاکھ تو آپ کا موبائل کنیکشن ہے ہر بندے کا جب میں لوڈ ڈلواتا ہوں آپ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں تو 6 کروڑ ٹیکس گزار تو وہی ہو گئے نہیں اس میں ایک لوگ ایک بندے نے 2 3 رکھے ہوئے میں اس آپ بات سمجھنے کی یہ ایک فراڈ اور ایک یہ فیک پروپیگنڈا ہے یہ جو ایف بی آر اور سرکاری مشینری کرتی ہے کہ جی لوگ ٹیکس نہیں دیتے اب پاکستان کے لوگ مزید ٹیکس دینے جوگے رہے ہی نہیں اب یہ ہے کہ آپ کا 2/3 آبادی ایسی آپ خود مانتے ہیں 60% آبادی ہے دیکھیں آپ لیٹس اینالائز اٹ ان اے سائنٹیفک مینر 60% لوگ آپ کے خط غربت سے نیچے زندہ ہے وہ تو انکم ٹیکس میں نہیں آ سکتے نا آپ ان کو باہر نکال دیں اگر 24 کروڑ آبادی اپنے 14 کروڑ آبادی تو ایسی ہے جو کہ ٹیکس دے ہی نہیں سکتی بھائی پیچھے رہ کے 10 کروڑ آدمی اگر آپ کا 5 کے ایوریج گرانا ہے یا 6 کا گرانا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے کفیل کی تعداد 1.5 کروڑ ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں 1.5 کروڑ سے زیادہ کفیل ہے ہی نہیں ہے تو جس کی 40,000 یا 50,000 سے نیچے آمدن ہے اگر وہ 1 کروڑ بندہ میں نکال دوں تو پیچھے 50 لاکھ لوگ ہی رہ جاتے جو زیادہ پیسے کما رہے ہیں اس کا یہ میں آپ کو پھر ہاں اب آپ میرے والی آپ دیکھیں سرکاری ملازموں کی تعداد کتنی ہے 40 لاکھ اگر صرف آپ کے سارے سرکاری ملازم گوشوارے نہیں دے رہے یہ ابھی بھی جو آپ کے 50 لاکھ یا 42 لاکھ گوشوارے ہیں اس لیے کہ کچھ محکموں نے سختی کر کے سرکاری ملازمین کو کہا کہ اگر آپ تنخواہ لینا چاہتے ہیں تو گوشوارے جمع کرائیں صرف 7% لوگ وہ ہیں جن کا 12 ایکڑ سے زیادہ اوپر رقبہ ہے اور وہ سارے آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں نا اب آپ وہ بات کریں جب سچی بات کریں گے تو یہاں پر تلخی شروع ہو جائے گی تو وہ آپ ایک رکھا ہوا ہے آپ نے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہر صوبے نے ایگریکلچر انکم ٹیکس نافذ کیا ہوا ہے ہر صوبے میں نافذ ہے کلیکشن نہیں کی جاتی اس کی میں چونکہ بہت سارے لوگوں کی ایگریکلچر انکم ٹیکس کی ریٹرن بھرتا ہوں پنجاب بھی کرتا ہے اب میں پولیٹیشین کا پاکستان کا سب سے بڑا زرعی انکم ٹیکس کون دے رہا بھلا آصف علی زرداری صاحب 17 کروڑ روپے سال کا انکم ٹیکس کر رہے ہیں زراعت کے اوپر اپنی کہنے کا مقصد یہ ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اصل حقیقتوں کا چاروں صوبوں میں زرعی انکم ٹیکس نافذ ہے اور اس کے اندر اگر آپ کی آمدن زیادہ ہو 12 ایکڑ سے اوپر وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے آخری سوال میرا یہ ہے جو 114B فیک انوائسز جس طرح آرمی نے ایک SIFC بنایا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اس طرح کو کوئی ایک ادارہ بنا دے جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں ایک لیٹر نکلا ہے جو ریسرچنگ کر رہے ہیں FBR میں تو جو ان چیزوں کو میٹر کو دیکھے اور پالیسی بنائے ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے کو ممکن ہے میں سر وہ یہ جو لیٹر نہیں نکلا SIFC نے ہی ایک باقاعدہ قانون بنا کے سینٹ میں بھجوایا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ FBR کا ریونیو ڈویژن کے نیچے ہوگا جو پالیسی میٹر ہوگا اور جو فیلڈ فارمیشنز ہیں وہ جو پریزنٹ FBR کا سٹرکچر ہے اس میں رہ جائیں گی تاکہ جو پالیسی کے میٹرز ہے کیا ٹیکس لگانا ہے کیا نہیں لگانا کس کو لگانا ہے وہ FBR کے پاس نہیں رہے گا آلدو وہ ابھی سینٹ نے اس کو مسترد کیا ہے اور کہا کہ جی یہ منتخب حکومت آ کر دیکھے گی یہ نگران لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں پھر آپ سے کہوں گا یقین کریں ہم صرف جان بوجھ کے چیزوں کو کمپلیکس کرتے ہیں پاکستان میں صرف چیمبرز کو بزنس مین کو پھر دیکھیں آپ نے 4 پلر آف دی اسٹیٹ مانے ہوئے ہیں 5th پلر اس کو مان لیں کہ یہ تاجر جو ہے یہ ٹیکس گزار جو اس کی عزت کرنی ہے اور یہ 5th پلر ہے تو یقین کریں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا
آپ کی ٹیکس کلیکشن اگر بڑھانی ہے تو میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مل جائیں اور میں ان تمام چیمبرز کو ساتھ لائزن میں لوں، آپ کا ٹیکس ڈبل کر دوں گا آپ کا 5 سال میں. بہت شکریہ عمر اقبال خواجہ صاحب، رانا اسد صاحب بہت شکریہ، رضا اشفاق شیخ صاحب جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا ان کا بہت شکریہ. ناظرین آپ ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. 5th پلر کی ضرورت ہے جو اس سسٹم کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.